توبہ کرنے کے بڑے مقام ہیں. جب بھی ارادہ بنے توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر لیں. اٹس اے مکسچر آف تھری تھنگس، تین چیزوں کا کمبینیشن ہے. یہ تینوں سٹیپ طے ہو جائیں تو توبہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. نمبر 1، ادراک ہو جائے، تمہیں علم آ جائے، معرفت ہو جائے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے. اور جیسے یہ معرفت ہو اس کے ساتھ ہی ندامت اور شرمندگی آ جائے. اور جیسے ہی ندامت اور شرمندگی آئے فوراً ہی اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے بندے، توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف نہیں لوٹنا، اس کو اسی طرح برا جاننا ہے جیسے دودھ تھن کی طرف واپس نہیں ہوتا. تو پہلی توبہ کی قسم کیا ہے؟ برائی سے نیکی کی طرف. اور دوسری توبہ کی قسم ہے درستگی سے مزید درستگی کی طرف. لو لیول ٹو ہائی لیول، دین ٹو ہائی لیول. اچھا آدمی ہے، نیک ہے، وہ توبہ اس لیے کر رہا ہے کہ مزید درجے اس کے بلند ہو جائیں. اس کی سب سے بڑی مثال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. امام الانبیاء ہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا معاذ اللہ کہ کسی گناہ کا شبہ تک ہوگا. ان کے ذریعے تو ہمیں پتہ چلا کہ کون سا عمل نیکی ہے. انہوں نے تو ہمیں بتایا کہ یہ نیکی ہے، ہم نے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ سے کہا نماز فرض ہو گئی ہے. صحابہ نے کہا حضور یہ نماز کیا ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا اس میں فرض ہے، کیا اس میں سنت ہے، کیا اس میں پروز ہے، کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہیں کبھی تکلیف دی ہے؟ تمہیں کبھی تکلیف دی ہے؟ جو میں کر رہا ہوں تم کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی. میرے حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ 70 بار توبہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرح ایک عبادت ہے. یہ ایک عبادت ہے توبہ. دن میں کتنی بار توبہ کرو. تو موت کو یاد کریں میرے محترم سامعین کرام. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو دن میں موت کو یاد کرتا ہے 100 بار، وہ قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بڑی شان ہے ان اولیاء کرام کی، ان نیک لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور بار بار ان کے در پہ آ کے توبہ کرنے کی توفیق دے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ توبہ کہاں کی جا سکتی ہے؟ توبہ کے لیے بہترین مقام ہے کسی ولی کا در، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے توبہ کر لیں. جس طرح آپ میڈیکل سائنس میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو مرض کی تشخیص بھی کرتا ہے، دوائی بھی بتاتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے. تینوں چیزیں بتاتا ہے نا. پھر آپ کہیں لڑک جاتے ہیں تو میڈیسن اثر نہیں کرتی، آپ پھر بھاگے بھاگے اسی کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس سے کہتے ہیں جی نہیں کام بن رہا. وہ پھر دوائی یا تو تبدیل کر دیتا ہے یا اسی میں آپ کو مزید ڈوز ایڈ کر دیتا ہے. توبہ جہاں آپ ہیں، دل نے مانا توبہ کر لیں، لیکن بہترین طریقہ جو بزرگوں سے ہمیں ملا وہ یہ کہ کسی اللہ والے کے پاس آ جاؤ. کس طرح انسان کو تم ڈیلیٹ کرو گے؟ How you can delete a human? If you want to create a connection with Allah, how you can delete a human? آپ بندے کو ہٹا کیسے سکتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے وہ بندے کو بیچ میں سے کیسے ہٹا سکتا ہے؟ تم بندے کو زندگی میں ہٹا کیسے سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ. ایک انسان جو اللہ سے اتنا ڈر جائے کہ مایوس ہو جائے کہ جی میں تو اللہ کی عبادت کا جب حق ہی ادا نہیں کر سکتا تو میں تو جہنمی ہوں، پکا پکا جو مرضی کر لو. وہ زیادہ ڈر گیا، اتنا ڈرنا نہیں چاہیے تھا، اتنا زیادہ. اب اس کو اللہ کی رحمت سے کی طرف کون لے کر آئے گا؟ بندہ ہی لے کر آئے گا نا. اور ایک بندہ اللہ کی رحمت کو غلط سمجھ لیتا ہے. کیسے؟ وہ کہتا ہے میں گناہ کرتا رہوں، وہ تو رحمت کرنے والا مجھے معافی کر دے گا. اس نے رحمت کو غلط سمجھ لیا ہے. اس کو اللہ سے ڈرائے گا کون؟ بندہ ہی ڈرائے گا. ایک بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، کہاں جائے گا؟ کسی اللہ والے کے پاس ہی جائے گا نا. تو بندے کو بیچ میں سے نہیں ہٹا سکتے آپ. آپ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھ کے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں. وہ آپ کو ذکر بتائے گا، فکر دے گا، بڑی بڑی بلندیاں طے کروا دے گا. یہ اللہ والے جب مل جاتے ہیں بہت فائدہ ہو جاتا ہے. کچھ پریشانی رہتی نہیں ہے، ساری تو وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ان کی شان بڑی بلند ہوتی ہے. وہ اس بندے کو قدم طے کرواتے ہیں اپنی نگرانی میں. اور جب وہ بندہ ہر جگہ پر اپنے اس نیک بندے کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے.
تو یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ انسان اللہ والوں کا دامن تھام لے۔ امام غزالی حجت الاسلام ہے، حجت کہتے ہیں گواہی کو، یعنی دین کے اوپر گواہی ہے۔ یہ شخصیت اتنی بڑی ہے، لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، ایسی ایسی کتابیں کہ آج غزالی اسکول آف تھاٹ آکسفورڈ کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ غزالی اسکول آف تھاٹ کیا تھا، ان کا کیا پرسیپشن ہے، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، ایسی ایسی شعراء افاق کتابیں ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ امام غزالی علم کا بحر بے قرار تھا، لیکن روس کی جو تھی پیاسی تھی۔ پھر میں نے کسی جگہ پر حضرت بولی فارمدی کو پایا، ساری کتابیں چھوڑ کر صرف ان کی صحبت میں رہا تو مجھے پتا چلا واقعی روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے۔ امام جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کیا مقام ہے آپ کا۔ جب بغداد میں چلتے تھے نا، ڈھیروں ڈھیروں شاگرد ان کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی ان سے آگے بڑھ کے مسئلہ پوچھتا تھا، کوئی آگے سے صفائی کرتا تھا۔ ایک دن کھڑے ہو کر درس دے رہے ہیں، بڑا واز ہو رہا ہے، اور کیسے ماحول بنا ہوتا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں چلے جائیں، پورے پاکستان کے ٹاپر سامنے بیٹھے ہیں، بڑے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہیں۔ اب دیکھو ہر جگہ کی اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے نا کہ ہر کلاس میں تھوڑے سے بچے بدتمیز ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، کچھ بہت لائق ہوتے ہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کوئی نالائق نہیں ہوتا۔ 100 بندہ بیٹھا ہے، 100 کا 100 لائق ہے۔ اب کنگ ایڈورڈ ہو گیا، UET ہو گئی، ان جگہوں کے اوپر جب پورے پاکستان کے ٹاپر آئے ہوئے ہیں تو نالائق کون ہوگا؟ سارے کے سارے پڑھنے والے ہیں، سب کو پتہ ہم نے آگے بڑھ کے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وہ مکتب تھا، کلاس تھی، سارے کے سارے خاموشی کے ساتھ باادب درس سن رہے ہیں۔ بابا جی داخل ہوتے ہیں، بابا جی آ کر سیدھا آگے چلے جاتے ہیں۔ سوچو کیسا منظر ہوگا، پڑھائی ہو رہی ہے کہ بابا جی آ جاتے ہیں۔ عجیب سا لگا، سب دیکھ رہے ہیں۔ بابا جی پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کتابوں کا ڈھیر تھا، علم کا وہ خزانہ جو امام جلال الدین رومی نے بڑے عرصے سے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ کتنا لگاؤ ہوتا ہے ایک کتاب سے، کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو ڈر جاتے ہیں۔ کئی کتابیں تو اتنی پرانی ہو جاتی ہیں کہ ان کے صفحے بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ احتیاط کرتا ہے اکٹھی کرنے والا۔ امام جلال الدین رومی تھوڑا سا، کیونکہ حالات ایسے بن گئے تھے، کہتے ہیں بابا جی یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے یہ وہ ہے۔ بابا جی ساری کتابیں اٹھا کے حوض میں پھینک دیتے، پانی میں۔ علم کا سرمایہ ضائع ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے بابا آ گیا تھا، سارا سرمایہ اس نے ضائع کر دیا۔ ابھی اس سے پہلے کہ بہت زیادہ چیخ و پکار ہوتی، بابا جی ساری کتابیں نکالتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، ہاتھ لگایا، ساری کتابیں بالکل سوکھی ہوئی تھی۔ پوچھا بابا جی یہ کیا ہے؟ کہا رومی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اب وہ کتابیں ختم ہو گئی۔ جلال الدین رومی کی زندگی میں شاہ شمس تبریز آ گئے، سارا دن رات ان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ وہ باہر کے جلوس، وہ علم کی مجالس، وہ سب ختم ہو گئی ہیں، بس نظر کا فیض جاری ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب شاہ شمس تبریز آپ کی زندگی سے گئے تو اس وقت پھر آپ نے مثنوی روم لکھی تھی، جو آج دنیا کے لٹریچر میں فارسی کی وہ کتاب ہے جس کا ثانی کوئی نہیں۔ اور شروع کیسے ہوتی ہے کہ میرا شاہ شمس، یعنی میرا آفتاب، شمس کہتے ہیں آفتاب کو، سورج کو، میرا آفتاب چمک رہا ہے اور مجھے اپنی شعائیں دے رہا ہے۔ نہیں کسی کے لڑ لگے نا، مان لو لگ جاؤ، میں صحیح مشورہ آپ کو دے رہا ہوں۔ بڑی بڑی منزلیں طے کرا دیتے ہیں اللہ والے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، بڑے مشکل لمحات ہوں گے جب ملک الموت تشریف لائیں گے، رشتہ دار احباب دیکھتے رہ جائیں گے، ایک آخری ہچکی ہوگی اور سانس اچانک بند ہو جائے گی۔ بڑی سخت تکلیف کے ساتھ یہ وقت گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب ایسی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہو جائیں کہ ہمارے لیے یہ وقت آسان ہو جائے۔